السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمد فاتح کی تازہ قسط ایک ہفتے کے وقفے سے آئی ہے، یعنی کہ طویل انتظار کرنے کے بعد نشر کی گئی ہے۔ اور سچ کہا جائے تو اس قسط نے مزے کرا دیے ہیں، یعنی جو 2 ہفتے کا انتظار تھا اس کے بدلے میں زبردست قسم کا پھل ملا ہے۔ اور قسط کا ہر منظر شاندار اور باکمال ہے۔ لیکن اگر خاص مناظر کی بات کی جائے تو آپ یقیناً بات کریں گے سلطان محمد فاتح اور اسحاق پاشا کے درمیان بایزید کے خیمے میں پیش آنے والے منظر کے بارے میں، جس میں سلطان محمد فاتح نے ایک بار پھر جاندارلی پاشا کو یاد کیا اور اسحاق پاشا کو یاد دلایا کہ اسے ریاست اور سلطنت کی بقا کے لیے ختم کیا گیا تھا اور اسے میں نے قتل کیا تھا، یعنی کہ اسے پھانسی دی تھی۔ یعنی جب میں اپنے ایسے باکمال، بے مثال اور لاجواب وزیر اعظم کو ریاست اور سلطنت کی بقا کے لیے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے۔ صحیح کہا جائے تو یہ ایک ایسا شاندار اور باکمال منظر تھا جس نے ایک بار پھر سلطان کی اداکاری کرنے والے شخص کی اداکاری کو 4 چاند لگا دیے، اور سلطان کے اس کردار کو بھی 4 چاند لگ گئے، بلکہ 8 چاند کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سلطان نے ہر موقع پر، چاہے وہ خوشی کا منظر ہو یا غم کا یا پھر غصے کا، ہر منظر کو جاویداں کر دیا اور اسکرین پر ایسے پیش کیا جیسے ہم حقیقت میں سلطان محمد فاتح کے دور میں پہنچ گئے ہوں اور انہیں غصہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے سلطان محمد فاتح کی آنکھوں کی، تو ان کی آنکھیں باتیں کرتی ہیں، اور باتیں بھی بعض اوقات سرگوشیوں میں اور بعض اوقات علل اعلان کرتی ہیں۔ گویا سلطان محمد فاتح کی شخصیت ایک طرف اور ان کی آنکھیں ایک طرف، اور یہاں غصے والے منظر میں سلطان محمد فاتح کی آنکھوں نے الگ بھی بات چیت کی اور اسحاق پاشا کو الگ انداز میں ڈرایا، اور ان کی تلوار اور پھر ان کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات نے اسحاق پاشا کی الگ جان نکالی۔ آپ یقیناً گزشتہ قسط کے اسی منظر کو بہترین اور باکمال قرار دیں گے، لیکن اگر ہماری بات کی جائے تو ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ منظر بالکل بہت ہی باکمال تھا، بے مثال تھا اور لاجواب تھا ہر طرح سے۔ لکھا بھی شاندار گیا اور اسے اسکرین پر بھی پیش بھی نہایت اعلیٰ انداز میں کیا گیا۔ لیکن جو منظر ہمیں پسند آیا ہے اور جس منظر کے نشے میں ہم اب تک کھوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، وہ منظر سلطان محمد فاتح کا اور اسحاق پاشا کا وہ منظر تھا جس میں سلطان نے اسحاق پاشا کو بوسنیا کے قلعے پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا، اور وہاں پر اسحاق پاشا نے سلطان کے سامنے جو نیاز بندی کا اظہار کیا اور خود کو بطور غلام بنا کر پیش کیا اور اپنی جان، مال اور عزت سب کچھ سلطان کے قدموں میں رکھ دیا، اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ لیکن اس منظر کی جو خاص بات تھی وہ ایک بار پھر سلطان کی ہی بات تھی، یعنی سلطان کے ناز و انداز تھے، جس کے ہم ہمیشہ سے فین ہیں، اور نہ صرف ہم ہیں بلکہ ساری دنیا ہی، یعنی ہر وہ شخص جو سلطان محمد فاتح کو دیکھتا ہے وہ ان کے ناز اور انداز کو بے حد پسند کرتا ہے، اور کہیں کہیں دل میں یہ خیال بھی موجود ہوتا ہے کہ سلطان کے یہی ناز و انداز ہیں جنہوں نے ہمیں اس ڈرامے سے باندھ رکھا ہے، یا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر اس منظر کی بات کی جائے تو سلطان محمد فاتح نے جو اسحاق پاشا کو حکم دینے کے بعد اپنی قبا یا دست بوسی کے لیے اشارہ کیا وہ بہت ہی باکمال اور لاجواب تھا۔ یعنی سلطان نے اپنا ہاتھ آگے کرنے کی بجائے اپنی قبا یا اپنی قمیض کا دامن اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھ دیا، اور وہ بھی بڑے غصے والے انداز میں، اور دوسری طرف انہوں نے اپنا چہرہ ذرا بھی اسحاق پاشا کی جانب نہیں موڑا۔ یعنی ناراضی اپنی جگہ ہے اور سلطان کا کردار اور اس کی شخصیت وہ سب اپنی جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ سلطان اسحاق پاشا کو روانہ کرنے کے بعد خود بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ سلطان کو اسحاق پاشا سے کس قدر محبت ہے، اور اس محبت کے باوجود انہوں نے اسحاق پاشا کو ریاست، ملک اور قوم کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور شاباش دینی چاہیے ہے یہاں اسحاق پاشا کو کہ جس نے ایک لمحے کا تردد کیے بغیر شہادت کے بارے میں سوچا اور اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کا فیصلہ سنا دیا، اور اس پر الحمدللہ بھی کہا، اور یوں یہ منظر تمام ہو گیا۔ اس منظر میں اتنی باریکیاں ہیں اور ایسی باکمال ہیں کہ بار بار دیکھنے کے باوجود دل نہیں بھر رہا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں سلطان محمد فاتح کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہم نے کولش عثمان میں کمی دیکھی ہے،
اور اب کولوش اورہان میں بھی اس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے۔ اگر بات کی جائے باقی قسط کی تو سب سے شاندار چیز یا کردار ہنگری کے نئے شہنشاہ کا رہا، خاص طور پر اسے باقی دشمنوں سے الگ شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا اور اسے بطور ہیرو پیش کیا گیا جو اتنا بہادر اور اعلیٰ ظرف ہے کہ اپنے دشمن کو اپنے محل میں پا کر بھی بجائے اسے مارنے کے یا قید کرنے کے بہادری کی قدردانی کرتے ہوئے جانیں دینے کا فیصلہ سناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی کردار کو بلکہ کسی بھی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہیں اور وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے جو ہم انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، باندھتی ہے اور ایک دوسرے کی محبت سے دلوں کو بھر دیتی ہے، منور کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ولاد ڈریکولا ایک بار پھر پرانے انداز میں نظر آیا ہے، یعنی وحشیانہ نظروں اور انداز کے ساتھ، اور سلطان کو چیلنج کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور سلطان کے منصوبوں کو اپنی ذہانت اور فطانت سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، جو ایک بہت ہی اعلیٰ اور شاندار چیز ہے۔ اب سب سے بڑا سوال آنے والے قسط کے حوالے سے یہ ہے کہ اسحاق پاشا کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا وہ زندہ رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا، یعنی شہید ہو جائے گا اور سلطان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارا خیال یہی ہے کہ اسحاق پاشا کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں جو ہم اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسحاق پاشا جس مہم پر گئے تھے، یعنی جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، وہ اس میں کامیاب رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ ملکہ کے سامنے یہ خبر پیش کی جا رہی ہے کہ عثمانیوں نے ہمارے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے، اور قلعے پر قبضے کا مطلب یہی ہے کہ اسحاق پاشا اپنے مقصد میں یا اپنی مہم میں کامیاب رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس مہم کے دوران شدید ترین زخمی ہو گئے ہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں واپس آتے ہوئے راستے میں کسی جگہ نشانہ بنایا گیا ہو اور وہاں انہیں زخمی کیا گیا ہو اور پھر یہ سلطان کے پاس پہنچے ہوں۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اسحاق پاشا شدید ترین زخمی ہو کر سلطان کے پاس جا پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زخمی ہو کر پہنچے ہیں تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اگر شہید ہونا ہوتا تو وہ اسی قلعے میں شہید ہو گئے ہوتے یا اسی جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے۔ اب آگے ہمارا خیال یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح یہ کہیں گے کہ دراصل میں نے تمہیں اتنی مشکل مہم پر اس لیے بھیجا تھا کہ تم اپنے مخالفین کا منہ بند کر سکو، اور فوج خاص طور پر ینیچری سربراہ حسین آغا جو تمہیں نکما شخص سمجھ رہے ہیں اور اسی لیے تمہاری تابعداری کرنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ تمہاری اہمیت کو سمجھیں اور پھر مکمل تابعداری اختیار کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی فتح اور کامیابی کو دشمن یعنی مخالفین دیکھیں گے تو وہ حیران ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جیتے ہوئے شخص کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہمارا خیال یہی ہے کہ سلطان کا مقصد بھی یہاں یہی تھا۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح نے ہنگری کی طرف بڑھنے کا فیصلہ سنا دیا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ سلطان نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ آنے والے ٹریلر سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بایزید اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا ہے، تو پھر سلطان ہنگری پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یا تو اسحاق پاشا پر حملہ کیا ہے اور اسی وجہ سے سلطان اب غصے میں ان پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ سنا رہے ہیں، یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایورانوس علی سردار کو شہید کر دیا ہے، یا پھر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر بایزید جب واپس آ رہا تھا تو ان لوگوں نے حملہ کیا اور بایزید اور علی سردار کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن باقی لوگوں کو زخم بھی آئے اور کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے، اور اسی وجہ سے اب سلطان آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ سلطان نے شروع سے ہی ہنگری پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہو اور اب اسے ظاہر کر رہے ہوں، لیکن وجہ جو بھی رہی ہو، یہ ہوگا یہی کہ سلطان اور ہنگری کے درمیان میں معاہدہ ہو جائے گا اور ہنگری سے جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ سلطان محمد فاتح اور ہنگری کے موجودہ شہنشاہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ البتہ سلطان محمد فاتح کی جانب سے ایک لشکر نے ہنگری پر چڑھائی کی تھی اور وہاں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں ہنگری کو جیت حاصل ہوئی تھی، یعنی عثمانی فوج کو شکست ہوئی تھی۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ جو ہم آنے والی قسط میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ اسحاق پاشا زخمی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اسی جنگ کے سبب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور اسحاق پاشا زخمی ہو گئے اور اسی لیے عثمانی میدان سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد اسحاق پاشا کو لشکر گاہ لایا گیا اور یوں ہنگریوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ آنے والی قسط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کیا واقعات پیش آنے والے ہیں اور کیسے کیسے پیش آنے والے ہیں۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.